بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس تفسیر کے تیسرے سبق میں ہم حاضر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے فرمائی۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ یعنی بندے یہ سوچیں کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی قرآن مقدس کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کی ہے تو ہم بھی اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کریں۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو اقطع، یعنی ہر وہ عظیم الشان کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، ناقص رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس میں برکت نہیں رہتی، برکت کے اعتبار سے وہ ناقص رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے کام کی ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ ادھورا کا مطلب وہ بے برکت رہ جاتا ہے۔ مثلا کوئی انسان اپنی کتاب لکھنا شروع کرے اور اس کو بسم اللہ سے شروع نہ کرے، ڈائریکٹ شروع کر دے، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اگرچہ وہ کتاب مکمل کر لے گا لیکن حقیقت میں وہ کتاب برکت سے محروم رہے گی۔ یا کوئی بھی انسان ہے اپنا کوئی بھی کام کرتا ہو، کوئی انسان اپنی دکان کی اوپننگ کرے، صبح صبح دکان کھولے، تجارت کرے، لیکن وہ اپنی تجارت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، اللہ کا ذکر نہ کرے شروع میں، تو اگرچہ اس کا وہ کام ہو جائے لیکن وہ کام اس کا ادھورا رہے گا اور ناتمام رہے گا، ناقص رہے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ابتدا بسم اللہ سے فرمائی ہے تاکہ اس کے بندے بھی اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر نیک اور جائز کام کے شروع میں اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور ادا کر لیا کریں تاکہ وہ بابرکت رہے، برکت والی رہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان مبالغے کا صیغہ، اس کے معنی بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی رحمت والا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے رحمان فرمایا اپنے آپ کو، رحیم فرمایا بسم اللہ میں قرآن مقدس کے اندر، اور پھر سورہ فاتحہ کے اندر بھی فرمایا الرحمن الرحیم، یعنی وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو جب رب تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، خود فرما رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، تو اب اس کی شان سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ جب وہ خود فرما رہا ہے میں رحمان ہوں، وہ خود فرما رہا ہے میں رحیم ہوں، تو بے شک وہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس سے رحم کی بھیک مانگے، کوئی اس سے رحم چاہے اور اللہ رب العزت رحم نہ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ضمن میں علامہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر ایک
واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، سوال کرنے والے کو، بھکاری کو، کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا. بلند بہت اونچا دروازہ تھا، کسی سخی کا، دینے والے کا بہت اونچا دروازہ تھا. تو کسی سائل نے، کسی مانگنے والے نے اس بلند دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو کر کچھ مانگا. اب جب مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا، تھوڑا سا عطا کیا گیا. تو دوسرے دن کیا کیا اس سائل نے؟ ایک کلہاڑا لے کر آیا وہ سائل دوسرے دن، اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا. اس سے کہا گیا، کسی نے اس سے پوچھا بھئی تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس دروازے کو، اتنا اونچا اتنا بلند دروازہ ہے سخی کا، اس کو کیوں توڑ رہا ہے؟ تو اس نے ایک جواب دیا، کہا یا تو یہ اتنا بلند دروازہ ہے تو یا تو یہ اس کی بلندی کے اعتبار سے مجھے ملنا چاہیے، جتنا بڑا ہے اتنی بڑی بھیک بھی ملنی چاہیے، اور اگر اتنی بڑی بھیک نہیں مل رہی تو جتنی ہمیں بھیک مل رہی ہے اس کے حساب سے دروازہ بھی چھوٹا ہونا چاہیے. یعنی جتنا بڑا دروازہ ہے اتنی بڑی بھیک ہونی چاہیے، اور اگر اتنی بڑی بھیک نہیں مل رہی ہے تو اتنا بلند دروازے کا مطلب کیا ہے؟ پھر دروازہ چھوٹا ہونا چاہیے، اور مجھے بھیک چھوٹی ملی ہے، تھوڑی ملی ہے، تو اس لیے میں اس دروازے کو توڑ رہا ہوں. اللہ اکبر. یعنی اس سائل نے یہ کہا تھا، یا تو اپنے دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر لے، یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا دے. جیسا دروازہ ہے ویسی عطا کر، یا پھر جیسی تیری عطا ہے ویسا دروازہ کر لے. اللہ اکبر. تو ہم کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے آپ کو رحمان کہا، اپنے آپ کو رحیم کہا، اور رحمان تو وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہو، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہو، تو پھر رب کی ذات سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ رحم نہیں فرمائے گا؟ بے شک یہ تو بہت بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے. وہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر سیکنڈ، ہر وقت اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کے اندر حکمت ہے. اللہ